میرا اندازہ درست نکلا تھا۔ انہوں نے شاید دور ہی سے ان کی جیپ آتے دیکھ لی تھی۔ اب جیپ کے اندر سے طیفہ اور گاموں چھلانگ مار کر اترے اور شالا جی سے باتیں کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد شالا جی نے ان سے ہدایت دینے کے انداز میں کچھ کہا۔ انہوں نے یک بیک اپنے سروں کو آسماتی جنبش تھی۔ اس کے بعد یہ چاروں اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوئے اور کچے راستے کی جانب آندھی طوفان کی طرح گاڑیاں توڑاتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا اور قدرے پریشان بھی ہوا کہ جیپ بھی ہاتھ سے گئی۔ آخر یہ کیا معاملہ ہو سکتا تھا؟ سوچ بچار کے بعد میری سمجھ میں یہی آ سکا کہ یا تو یہ لوگ بھی جیدے اور لاکھوں کے پیچھے راہیلہ اور فوزیہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں، یا پھر وہ ان کے ہتھے چڑھ چکی ہیں اور اب یہ مردود ٹولہ انہیں لینے گیا تھا۔ دونوں صورتوں میں میری سمجھ میں یہی آ سکا تھا کہ مجھے اب بھی صبر و تحمل اور ہوشیاری اور محتاط روی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ معاملہ کچھ بھی رہا ہو ان لوگوں نے دوبارہ لوٹ کر ادھر ہی آنا تھا۔ اس کے بعد ہی میں آگے کا کوئی لاہ عمل سوچ سکتا تھا۔ یہ فیصلہ کر کے میں نے کسی خیال کے تحت کھڑکی کا پٹ تھوڑا ہٹا رہنے دیا اور اس کے قریب ہی نیچے بیٹھ گیا۔ ٹھٹھرتی ہوئی صبح صادق، اطراف میں چھائی ہوئی ہلکی ہلکی دھند اور اجنبی شہر کا اجنبی ماحول، غیر یقینی حالات اور فارم ہاؤس کی اس بوسیدہ عمارت میں میری تنہا موجودگی ایک عجیب سا تاثر دیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اندر باہر سرد ماحول میں گھرا اور اسرار بھرا سکوت طاری تھا۔ پرندے بھی شاید سردی سے سکڑے سمٹے ہوئے تھے، ابھی تک اپنے گھونسلوں میں بیٹھے تھے۔ سامنے قریب قریب میں بھر بھری مٹی والا میدان، کہیں گھاس اور جھاڑیوں کے علاوہ درختوں کی بہتات، یوں لگ رہا تھا جیسے ہر طرف اداسی کسی کیفیت طاری تھی۔ آسمان پر گہرے گہرے بادل بھی نظر آنے لگے تھے، شاید موسم سرما کی پہلی بارش ہونے کو تیار تھی۔ نمناک فضا میں کالے بادلوں کے باعث ہلکی تاریکی بھی موجود تھی۔ میرے اندر اس وقت بڑی گھمسان کی دھکڑ پکڑ ہو رہی تھی، یوں جیسے اب نہ جانے کیا ظہور میں آنے والا تھا۔ اندر ٹیلی فون موجود تھا، سوچا کسی کو مدد کے لیے فون کروں۔ پھوٹا خان کو نہیں، وہ بھلا اتنی دور کراچی ٹھٹھا میں بیٹھ کر میری کیا مدد کر سکتا تھا۔ سدرا کو فون کرنے کا بھی خیال آیا تھا میرے ذہن میں، پھر وہ بھی ملتوی کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ میں خود موجودہ حالات کو ہینڈل کرنے کی اہلیت رکھتا تھا، کام بگڑ بھی سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اٹھا، مجھے پیاس لگی اور بھوک کا بھی احساس ہونے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ یہاں کچن بھی موجود تھا۔ ابھی فی الحال ان لوگوں کی اتنی جلدی یہاں پہنچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میں کھڑکی کے پاس سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھا، وہاں چوہے اور کاکروچ دکھائی دیے۔ مجھے کراہیت سی محسوس ہوئی، لیکن مجبوری بھی تھی، برداشت کرنا پڑا۔ سیمنٹ کی سلیب پر گیس کا چولہا تھا جو کثرت استعمال کے سبب سیاہ پڑا نظر آ رہا تھا، تاہم قابل استعمال تھا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ظہور نے یہاں چائے بنائی تھی۔ میں کھانے پینے کی چیزیں دیکھنے لگا، آٹے کا کنستر، گھی، تیل اور چند اور ایسی چیزیں تھیں۔ مجھے یاد آیا کہ ظہور کچن میں داخل ہونے سے پہلے دائیں جانے والے ایک کمرے میں گیا تھا، شاید وہاں فریج رکھا ہوا تھا۔ میں اسی کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں گھپ تاریکی تھی۔ میں نے اندھیرے میں سوئچ بورڈ ٹٹول کر جو دروازے کے قریب ہی دیوار پر نصب تھا لائٹ آن کر دی۔ تبھی اچانک کمرے کی آرائش دیکھ کر میں حیران اور دنگ رہ گیا۔ وہ ایسا ہی کمرہ لگتا تھا جیسے کسی بڑی کوٹھی یا بنگلے کا کمرہ ہوتا ہے، ایسا بیڈ روم جہاں ہر طرح کی سہولیات موجود تھیں۔ انتہائی بیش قیمت اور دیدہ زیب پورا بیڈ سیٹ بچھا ہوا تھا، اندر اے سی بھی لگا ہوا تھا اور ایک جانب دیوار پر گیس ہیٹر بھی نصب تھا۔ کمرہ بہت کشادہ تھا۔ میں یوں ہی کمرے کی چھیڑ چھاڑ میں لگ گیا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں صرف مرد ہی نہیں، کوئی خاتون بھی فروکش ہوتی رہی ہوگی، کیونکہ وارڈ روم میں مردانہ ملبوسات کے علاوہ زنانہ کپڑے، کاسمیٹکس، ڈریسنگ ٹیبل اور ایک بڑا فریج بھی موجود تھا۔ اسی طرح بوٹ اور قسم قسم کے سینڈلز بھی موجود تھے۔ دیواروں پر پینٹنگز بھی آویزاں تھیں۔ انہی میں ایک بڑی سی تصویر شادی شدہ جوڑے کی بھی تھی۔ میں قریب جا کر غور سے اسے دیکھنے لگا اور چونک پڑا۔ یہ تصویر تو بلا شبہ نئے شادی شدہ جوڑے ہی کی لگتی تھی، جس میں دونوں دلہا دلہن قیمتی عروسی پوشاکوں میں ملبوس تھے۔ دلہن بہت حسین و جمیل اور مرد سے خاصی کم عمر نظر آتی تھی، جبکہ مرد تقریباً اس کے باپ ہی کی عمر کا لگتا تھا۔ میں اس مرد یا دلہے کو پہچان سکتا تھا، یہ اور کوئی نہیں، شالا جی تھا۔ ایک ایسی ہی فریم شدہ تصویر مجھے بیڈ سائڈ ٹیبل پر بھی رکھی نظر آئی تھی۔ دفتن باہر دروازے پر ہلکی سی کھڑبڑ ہوئی۔ میں بری طرح چونک پڑا۔ اتنی جلدی کسی کی آمد کی مجھے توقع نہیں تھی۔ علاوہ ازیں کسی گاڑی کے بھی باہر رکنے کی آواز میں نے نہیں سنی تھی۔ تاہم میں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور باہر نکل گیا۔ دفتن باہر زوردار کڑاکا ہوا۔ میں دہل سا گیا۔ اس وقت باہر موسلا دھار بارش کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ بادل گرجتے رہے،
عجیب پر اسرار سا سما پیدا ہو چلا تھا۔ لائٹ لرزنے لگی جیسے اب گئی کہ تب گئی۔ لائٹ جانے کے ڈر سے میں جلدی سے کچن کی طرف آ گیا اور وہاں ماچس اور موم بتی تلاش کر لایا کہ اگر لائٹ چلی گئی تو کم از کم موم بتی ہی روشن کر لوں گا۔ میں دوبارہ کھڑکی کی طرف آ گیا۔ دروازے پر وہ لوگ باہر سے تالا لگا کر گئے تھے، مگر اس سے باہر نکلنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں اپنے منصوبے کے مطابق ابھی اندر ہی ٹکے رہنا چاہتا تھا۔ کھڑکی کے راستے ہی سے میں باہر دروازے کی طرف جھانک سکتا تھا۔ آخر یہ کھڑبڑ کیسی ہوئی تھی دروازے پر، جو شاید اب بادلوں کے کڑکنے اور بارش کے شور میں دب گئی تھی۔ بہرکیف میں کھڑکی کے قریب آیا اور اس کا ایک پر تھوڑا مزید وا کر کے اس طرف جھانکا۔ باہر شراٹے دار بارش جاری تھی، دھواں دھواں سا ماحول ہو رہا تھا۔ دروازے اور کھڑکیوں کے اوپر 24 چھجوں سے پانی کی دھاریں مسلسل گر رہی تھیں۔ دروازے کی جانب مجھے ایک سائے کی جھلک نظر آئی تھی اور میں چونک پڑا۔ وہ جھکا جھکا سا دروازے کے تالے پر کوئی شے آزمانے کی کوشش کر رہا تھا، یوں جیسے ایک چابی اس کے پاس بھی ہو۔ یہ کون ہے؟ اچانک میرے ٹھٹکے ہوئے ذہن میں سوال ابھرا۔ سوچا کہیں انہی کا کوئی ساتھی نہ ہو جسے یہاں پہنچنے کا حکم ملا ہوگا، لیکن اس کے انداز و حرکات میں ٹھٹک پن سا تھا، بالکل چوروں جیسا۔ ابھی میں اسی ادھیڑ بند میں تھا کہ وہی ہوا، یعنی لائٹ چلی گئی، ہر سو ایک دم کالی بھٹ تاریکی چھا گئی۔ باہر طوفان باد و باران کا شور جاری تھا۔ دن میں تاریکی کا یہ سما بڑا ہی اسرار بھرا ماحول پیش کر رہا تھا، حتیٰ کہ کڑکتی بجلی کی روشنیاں تک جھپک مارتی نظر آ رہی تھیں۔ میں نے بھی ماچس یا موم بتی نہیں جلائی تھی۔ اندھیرے میں اسی طرح گویا بھوت بنا کھڑا دروازے کی طرف سنگن لیتا رہا۔ دروازہ کھلا اور روشنی کی لہر اندر آئی۔ آنے والے نے شاید ٹارچ کا بندوبست کر رکھا تھا، وہی اس نے جلا رکھی تھی۔ اس نے موٹی سی چادر کی بکل ماری ہوئی تھی۔ میرا دل تو چاہا کہ اسے چھاپ لوں، مگر کچھ سوچ کر سر دست میں اس کی کاروائی ملاحظہ کرتا رہا۔ وہ اندر داخل ہوا اور عقب میں دروازہ بند کر لیا۔ میں ذرا اوٹ میں چلا گیا اور اس پر نظریں گاڑے رکھیں۔ وہ بیٹھک نما اس حال سے کمرے میں چند ساریاں کھڑا چاروں طرف ٹارچ کی روشنی پھینک کر گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا۔ میں اپنی اوٹ میں دبکا دھڑکتے دل سے آنکھیں سکیڑے بغور اسے تکتا رہا کہ دیکھوں یہ ہے کون اور کرتا کیا ہے۔ چادر کا گھونگھٹ نما پردہ اس نے ہٹا لیا۔ اس کی شکل اب بھی واضح طور پر مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، تاریکی تھی، شاید اس لیے ٹارچ کی روشنی کا حالہ محدود تھا۔ وہ کمرے کی جانب گیا، پھر دوبارہ آیا۔ اب اس نے قریب تپائی پر رکھے ٹیلی فون سیٹ پر روشنی ڈالی۔ وہ چند ثانیے کے لیے کچھ سوچنے کے انداز میں کھڑا رہا، اس کے بعد وہ فون کی جانب بڑھا۔ پتہ نہیں یہ پراسرار آدمی کون تھا، یہاں کیا کرنے اور کیا لینے کے لیے آیا تھا، جبکہ میری نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ فون کی طرف گیا، قریب موہڑے پر آرام سے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے سیٹ سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ اس کے بعد نمبر ڈائل کرنے لگا۔ باہر بارش اور بادلوں کی گرج چمک کے شور تلے میں اس کی ٹیلی فونی گفتگو سننے سے قاصر تھا۔ وہ نمبر ڈائل کر چکا تھا، اب دوسری جانب سے کسی کو بولنے کا منتظر تھا۔ باہر چمکنے والی بجلی کی لمحاتی روشنی میں اس کے ہونٹ متحرک ہوئے اور میں بس یہی دیکھ سکا تھا، کیونکہ اس کی بات میں سن نہیں پا رہا تھا۔ میں نے تھوڑا سا آگے آنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر ایک دو فٹ سے زیادہ آگے بڑھ نہیں سکا۔ اگر ایسا کرتا تو اسے میری موجودگی کا شبہ ہو جاتا۔ وہ دھیرے دھیرے کسی سے باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں واپس اپنی اوٹ کی جانب سرک گیا۔ میرا ذہن بری طرح الجھ گیا تھا۔ میں شالا جی اور ان کے گرگوں کا بے چینی سے منتظر تھا، جبکہ یہ نہ جانے کون اچانک اس طوفان باد و باران میں آن ٹپکا تھا کہ اس نے میری یہاں آزادی چھین لی تھی۔ یہ کوئی اور آدمی ہے، ان کا ساتھی ہرگز نہیں ہو سکتا، میں نے خود سے دل میں کہا۔ تو پھر یہ کون ہوگا؟ میرے اندر یہ سوال آنکڑے کی طرح اٹکا رہا۔ اسرار بھرے ان عجیب لمحات میں وقت جیسے کسی بھاری سل کی طرح بیتا چلا جا رہا تھا۔ وہ بھی موڑے پر ہی بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، باہر طوفانی بارش کا شور گھٹنے لگا، یہاں تک کہ اب ایک دم سناٹا طاری ہو گیا۔ کہیں کہیں سے عمارت کے پرنالوں سے پانی کے گرنے کی مخصوص ہموار آواز سنائی دے رہی تھی۔ اندر ٹھٹکا دینے والی فضا جوں کی توں قائم رہی۔ اچانک اس سکوت میں ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ایسے ماحول میں اس کی بیل مجھے بڑی کریہا انگیز سی محسوس ہوئی۔ اس پر اسرار آدمی نے لپک کر ریسیور اٹھایا اور اپنے کان سے لگا لیا۔ اب خاموش ماحول میں اس کی بات سن سکتا تھا۔ میرا دل جیسے اب رک رک کر دھڑکنے لگا۔ وہ رزیل ابھی تک یہاں نہیں پہنچا ہے، کہیں گھر تو نہیں آ گیا، وہ کسی سے کہہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ مجھے سرد اور خشک محسوس ہوا۔ آواز سے وہ مجھے کوئی بے جگر نوجوان ہی لگتا تھا، چونکہ میں خود کچھ ایسی ہی سرشت کا نوجوان تھا، اسی لیے ایسے لب و لہجے سمجھنے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ بارش ہونے کے بعد شاید بادل کچھ چھٹنے کے سبب دن کا اجالا سا پھیلنے لگا تو اندر کا ماحول کچھ واضح ہونے لگا۔ اسی وقت لائٹ بھی آ گئی۔
میں نے اس پر اسرار آدمی کا پورا چہرہ دیکھنے کی خاطر اپنی آؤٹ کی جگہ بدلنا چاہی، مگر 1 فٹ سے زیادہ نہیں بدل سکا۔ اس کا چہرہ اب بھی مجھے نصف حد تک ہی نظر آ رہا تھا، اور جتنا نظر آ رہا تھا وہ مجھے کسی نوجوان ہی کا لگا جس پر ہلکی بڑی ہوئی شیو نما سی داڑھی محسوس ہوئی، جلد تر و تازہ تھی، رنگ گندمی، مونچھیں ہلکی سی۔ نادو، میری فکر مت کرو، آج فیصلے کا دن ہے، وہ اسی لہجے میں فون پر کسی سے کہہ رہا تھا۔ لیکن اگر وہ یہاں نہیں آیا اور گھر آ جائے تو مجھے ضرور بتانا، میں ادھر ہی اس کے عشرت کرے فارم ہاؤس میں اس خبیث کا بے چینی سے منتظر ہوں۔ آخر وہ کدھر چلا گیا ہے؟ آج تو اس نے تیرے ساتھ یہاں آنا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ادھر ہی آئے گا پھر، بے شک اس کے ساتھ کتنے ہی ساتھ ہی کیوں نہ ہوں۔ میں بھی پوری تیاری سے آیا ہوں، تو بھی تیار رہے اور سن، میرے اشارے کی دیر ہوگی اور تو نے نکلنا ہوگا پرانی کھو کے پاس، وہیں میں نے بیل گاڑی باندھ رکھی ہے۔ اس کے بعد ہمارا راستہ آسان ہوگا، کوئی آڑے نہیں آئے گا۔ وہ یہ باتیں کرنے اور دوسری جانب سے کچھ سنتے رہنے کے بعد رابطہ منقطع کر کے موڑے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہی وہ وقت تھا جب اچانک باہر گاڑی کی آواز ابھری۔ ہم دونوں ہی ایک ساتھ ٹھٹکے تھے، شاید وہ لوگ آ چکے تھے۔ وہ کھڑکی کی طرف لپکا اور میں دوسری جانب سے رک گیا۔ کچن کی کھڑکی باہر کی جانب ہی کھلتی تھی۔ میں نیم تاریکی میں بڑی احتیاط سے کچن والی کھڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا، مبادا کسی شے سے ٹھوکر کے سبب وہ پراسرار نوجوان چونک نہ جائے۔ باہر بارش ہلکی ہو گئی تھی مگر رکی نہیں تھی۔ دن میں بھی ہنوز وہی رات کا سا سما تھا، کالے بادل بدستور چھائے ہوئے تھے۔ لگتا ایسا ہی تھا جیسے اب بھی وہ بھرپور انداز میں برسنے کو تیار تھے۔ دن بھی اب سپہر میں ڈھل چکا تھا اور قریباً اب شام کے نزدیک سرکنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل سے دیکھا، فارم ہاؤس کے سامنے ایک جیپ کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں بری طرح چونک پڑا۔ یہ مجھے ایک نئی مصیبت لگی۔ وہ پولیس جیپ تھی جس کی ہیڈ لائٹس بجھا دی گئی تھیں۔ پولیس یہ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ میں نے دل میں خود سے سوال کیا۔ جیپ سے 3-4 افراد چھلانگ مار کر اترے۔ ان میں ایک خاصا جسیم اور لمبا آدمی بھی تھا جو اپنی وردی اور ٹھسے سے پولیس افیسر ہی معلوم ہوا۔ باقی اس کے 3 عدد مسلح ماتحت اہلکار تھے۔ ایک سادہ وردی میں عمر رسیدہ شخص بھی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی اور وہ اس کی روشنی بار بار زمین اور ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ کچن والی کھڑکی احاطے سے نسبتاً نزدیک تھی، اس لیے مجھے ان کی باتوں کی آوازیں ذرا غور کرنے پر ہی سنائی دی۔ اور دین نے کچھ لبا؟ پولیس انسپکٹر کی وردی میں ملبوس ٹھسیدار آدمی نے کرخت آواز سے سادہ لباس والے ادھیڑ عمر آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ دینے اور دینو، اس نام پر میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ میں نے یہ نام شالا جی کے منہ سے بھی سنا تھا۔ تب یاد آیا کہ یہ دینو کھوجی تھا، کھرا لبنے والا، مگر اس کا یہاں کیا کام؟ بلکہ پولیس ہی کا یہاں کیا کام؟ یہ کس کی تلاش میں بھلا یہاں آئی تھی؟ کیا میری تلاش میں؟ کہیں اس مردود شالا جی نے میرے خلاف پولیس میں کوئی جھوٹی رپورٹ تو درج نہیں کروا دی تھی؟ اور جی بارش کی وجہ سے میں کھرا لبنے سے قاصر ہوں، دینو کھوجی نے کہا۔ خراٹ سے نظر آنے والے انسپکٹر نے ہونٹ بھینچے اور پھر اپنے 3 ماتحتوں کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا وہ لوگ عمارت کے صدر دروازے کے قریب آ گئے۔ وہاں لگے تالے نے ان کا بھی منہ چڑھایا تھا۔ تبھی خراٹ انسپکٹر کی گونجیلی اور روبدار آواز ابھری۔ ادھر تو کوئی نہیں، کیا کریں اب؟ میں غور سے کان لگائے ہوئے تھا۔ اور جی حکم کرو تو جندرا توڑ کر اندر تلاشی لے لیتے ہیں، ایک منحنی سے سپاہی نے رائے دی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ تالا انہیں لگا ہوا کیوں کر نظر آیا، اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے چوروں کی طرح آنے والا وہ پراسرار نوجوان تو اس پر تباہ آزمائی کرنے کے بعد ہی اندر داخل ہوا تھا۔ نہیں ہوئے، خامخواہ شالا جی ناراض ہو جائیں گے، انسپکٹر بڑبڑایا۔ پر جی بھولا بھی تو خطرناک مجرم ہے، یہ تو ان کے مفاد میں ہے کیونکہ بھولے کا کھرا ادھر ہی لبا ہے، ایک دوسرے سپاہی نے رائے دی۔ اس کی بات پر انسپکٹر چند لحظے کچھ سوچنے کے بعد بولا، ایسا کرو کھڑکیوں کے ذریعے اندر چاتے مار لو، پر تاڑا مت توڑنا، پہلے یہ اطمینان کر لو کہ کوئی کھڑکی یا دروازہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے۔ اسی وقت پہلے سپاہی کی چونکتی ہوئی آواز ابھری، ارے سرکار، تالا لگا ہوا تو ہے پر کھلا ہوا ہے، لعنت ہے تیری شکل پر، ان تھی اولاد، پہلے نہیں دیکھا اچھی طرح، بس تالا دیکھ کر بول دیا تالا ہے، دیکھ تو صحیح کھلا ہے یا بند۔ انسپکٹر نے اسے بری طرح جھاڑ دیا، وہ خفیف سا ہو کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ میری کھوپڑی کلا بازیاں کھانے لگی، یہ بھولا کون تھا؟ بقول ان کے کوئی خطرناک مجرم؟ اچانک میرے سوچتے ذہن میں ایک جھماکا ہوا، ایک خیال نے مجھے سن کر کے رکھ دیا۔ میرا دھیان اس پراسرار نوجوان کی طرف چلا گیا تھا جو میری ہی طرح اندر کہیں چھپا بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ بھی یہی کچھ دیکھ رہا ہوگا جو میں دیکھ رہا تھا۔ یوں میری تشویش اور پریشانی کی وجہ ٹھوس تھی۔ اگر پولیس کی مجھ پر نظر پڑ جاتی یا پھر اس متوقع بھولے نامی نوجوان پر
تو پھر مجھے بھی یقینی طور پر اسی کا ساتھی سمجھ کر گرفتار کر لیا جاتا اور شالا جی سمیت میرے تمام دشمنوں کا کام مفت میں آسان ہو جاتا۔ پولیس والے اپنی سرکار کی مائیت میں اندر داخل ہو چکے تھے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ضرور یہ لوگ یہاں کی تلاشی بھی لیتے۔ دیکھنا یہ تھا کہ بھولا کیا کرتا ہے، اور یہ سوال بھی ابھرتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے کچن کا ایک اسٹور دیکھا تھا، گندا سا۔ میں اسی کے اندر گھس گیا۔ یہاں سیمنٹ کی سلیب بنی ہوئی تھی۔ میں اس کے درمیانی خلا میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ پولیس والوں نے میرا وقت غارت کر کے رکھ دیا تھا۔ یوں بھی میں یہاں شالا جی اور اس کے گروگوں کا ہی منتظر تھا، کیونکہ فوزیہ اور راہیلہ کے بارے میں انہی کی زبانی مجھے بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بھی صادقہ آباد سے اکلے اسٹیشن پر جیدے یعنی امجد اور لاکھو کے چنگل میں آنے سے بچ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ جیسا کہ مذکورہ ہو چکا، راہیلہ کو ان دونوں پر عین وقت پر شک ہو گیا تھا۔ اب وہ سب میری اور ان دونوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ عجیب حالات تھے۔ اندر کھٹر پٹر کی زبردست آوازیں آنے لگیں۔ تلاشی لی جا رہی تھی۔ بھولا بھی شاید میری طرح کہیں چھپ گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے یہاں سے کسی نادو نامی لڑکی یا عورت سے بات کی تھی اور اسے پرانی کھو پہنچنے کا کہا تھا، ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ شالا جی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہاں میرا کام بھی آسان ہوتا محسوس ہوا، کیونکہ میری طرح یہاں بھی شالا جی کا ایک دشمن بڑے دھڑلے سے اس کے بقول اسی کے عشرت قدے میں موجود تھا۔ مگر اب مشکل یہ تھی کہ شالا جی کے بجائے پولیس یہاں آندم کی تھی۔ یوں میں نے تو سر دست کچھ نہیں کرنا تھا، البتہ دیکھنا یہ تھا کہ یہ بھولے میاں کیا کرتے ہیں۔ میں دبکا رہا۔ پولیس اہلکاروں کے بھاری جوتوں کی دھمک سمیت ان کی ادھر ادھر تلاشی لینے کی آوازیں آتی رہیں۔ خدشہ تھا کہ کہیں وہ ادھر کا رخ نہ کر لیں، جو غیر یقینی بات نہیں تھی۔ وہی ہوا۔ اچانک مجھے کچن کے دروازے کے باہر قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے فوراً اپنی سانس تک روک لی، لیکن قدموں کی چاپ سے مجھے اندازہ ہوا کہ قدم کم از کم پولیس کے نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اس قدر نفاست سے قدم اٹھاتے ہوئے اندر گھسنے کی زحمت گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے ذرا اوٹ ہی سے دیکھا اور دفعتاً ہی مجھے یوں لگا جیسے مصیبت خود ہی میرے گلے کا ہار بننے کے لیے یہاں چلی آئی تھی۔ وہ وہی پوری اسرار نوجوان تھا جس پر مجھے بھولا ہونے کا یقین کی حد تک شبہ تھا، اور مزید یہ کہ بقول پولیس کے یہ کوئی خطرناک مجرم تھا، اور اسی کی تلاش میں پولیس شاید اس کا کھرا لبتی ہوئی یہاں آن پہنچی تھی۔ نہ جانے اس کم وقت کے دماغ میں اسی جگہ چھپنے کا خیال کیوں چرایا تھا جہاں میں چھپا بیٹھا تھا۔ اگر یہ اتفاق تھا تو بڑا ہی لرزہ خیز تھا۔ بہرکیف اب میں یہی دعا مانگنے لگا کہ خدا کرے یہ کسی اور کونے خدرے کا رخ کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسے کنج بھی یہی سمایا جدھر میں چھپا بیٹھا تھا۔ کچن میں مدھم تاریکی تھی۔ وہ اسی جانب تیزی سے لپکا اور میرے والے خلا کے سامنے سکڑ سمٹ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں تو پہلے ہی اس کی جانب کسی بت کی طرح گھورے جا رہا تھا، اب اس کی بھی نظر مجھ پر جم گئی۔ اس کی آنکھیں مارے حیرت کہ تھوڑی سی پھیلی تھیں، پھر اپنی جگہ پر آ گئیں، کیونکہ اب یہ وقت ایک دوسرے سے کچھ پوچھنے کا نہیں تھا۔ البتہ حالات نے اتنا باور ضرور کروا دیا تھا کہ ہم دونوں گویا ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ اسی وقت پولیس کے بھاری جوتوں کی دھمک کچن کے اندر آتی سنائی تھی۔ ہم اسی طرح بدستور ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کو تکتے اور کانوں سے دھمک سنتے رہے۔ اوئے ادھر کیا ملے گا، واپس چل، یہاں کوئی نہیں ہے، ایک سپاہی کی جلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ دوسرا بولا، چل یار ٹھیک کہتا ہے تو، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دشمن اپنے دشمن کے گھر چھپنے کے لیے آئے؟ چل پلٹ اب، مفکریاں چھوڑ، پہلے والے نے بیزار کن لہجے میں کہا۔ پھر ان کے جاتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔